زبور 139 اور اس کی آیت نمبر 17 اور 18 دو آیات پڑھیں گے، اور کلام میں یہ لکھا ہے: اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ آمین۔ داؤد کا یہ زبور ہے، داؤد نے اس مزمور کو تحریر کیا، اور اس زبور کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ داؤد اس زبور میں بار بار خدا سے کہتا کہ اے خدا مجھے جانچ، میری جانچ پڑتال کر، اور پہلی ہی آیت میں کہتا ہے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ داؤد کا خدا کے ساتھ ایک تعلق اور ریلیشن جو ہمیں مزامیر کے اندر نظر آتا ہے، اور اس کی پرسنل لائف کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں بائبل مقدس میں مندرج ملتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر داؤد کی جو لائف ہے اور اس کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور یہ خدا کا ایک پلان اور منصوبہ تھا کہ یہ واقعات لکھے جاتے۔ جو آیت ہم نے 17 آیت پڑھی ہے اس میں لکھا ہے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ داؤد اس چیز کا اظہار کرتا ہے اور اس بات کے لیے شکر گزاری کرتا ہے کہ خداوند تیرے منصوبے میرے لیے کس قدر زیادہ ہیں، تو میرے لیے کتنے زیادہ خیالات رکھتا اپنے دل میں۔ یہ بات بڑی حوصلہ افزا ہے کہ خداوند میرے لیے بہت کچھ سوچتا ہے، خداوند آپ کے بارے میں سوچتا ہے، خداوند آپ کے گھرانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور داؤد کہتا ہے ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، ان خیالات کا، ان منصوبوں کا جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے، ان کی تعداد کو گننا ناممکن ہے۔ گویا خدا ہمارے بچپن سے لے کے ہمارے مرنے کے دن تک ہمارے لیے منصوبے بناتا رہتا ہے، اور خدا کے وہ منصوبے ہماری زندگی میں موجود رہتے ہیں، اور خدا نے ایک منصوبہ ہمارے لیے اس زمین کو چھوڑنے کے بعد بھی بنایا ہے، اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ اس کا اظہار بھی داؤد نے زبور 23 میں کیا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے خداوند کے ساتھ رہوں گا۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں خداوند کے ساتھ رہوں گا۔ لیکن جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ خدا کے ان منصوبوں کو اپنی زندگی میں جان ہی نہیں پاتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خدا کا میری زندگی کے لیے کوئی منصوبہ بھی ہے۔ وہ خدا کے منصوبوں کو جانے بغیر، وہ خدا کے منصوبوں سے واقف ہوئے بغیر ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور وہ اس طرح سے چلتے ہیں جس طرح سے ان کا ذہن کام کرتا ہے، یا جس طرح سے ان کے عزیز رشتہ دار چاہتے ہیں وہ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ میں بہت سے نوجوانوں سے ملا ہوں، وہ اپنے والدین کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرے باپ کی خوشی تھی میں یہ بن جاؤں، میری ماں کی خوشی ہے میں یہ بن جاؤں، میرے بھائی کی خوشی ہے میں یہ بن جاؤں، میری بہن چاہتی کہ میں ایسا بن جاؤں۔ وہ ویسا بننا چاہتے ہیں جیسے ان کے عزیز رشتہ دار انہیں بنانا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا اور آپ کا اصل ٹارگٹ اور منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس منصوبے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جو منصوبہ خدا کا ہماری لائف کے لیے ہے۔ اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں، خداوند کے حضور وقت گزاریں، اور اپنی زندگی کو خداوند کے حضور فروتن اور عاجز کریں، کہ جب خدا ہم پر اپنا منصوبہ ظاہر کرے تو ہم اس کے منصوبے کو قبول کر سکیں۔ یہ ایک بڑی مشکل ہے۔ پہلے تو ہم خدا کے کلام سے واقف نہیں ہوتے، ہمیں خدا کے کلام کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں خدا کے منصوبوں کی آگہی اور واقفیت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد جب خدا اپنا منصوبہ ہم پر ظاہر کر دیتا ہے، خدا اپنا پلان ہم پر ظاہر کر دیتا ہے، تو ہم اس کو قبول نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ہمارے ذہن کے بالکل متضاد ہوتا ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو اٹھ کے واپس جا مصر کو، جبکہ موسیٰ اب سیٹل ہو چکا تھا۔ ایک مصری کو مارنے کے بعد 40 سال کی ایج میں اس نے اس مصری کو مارا، اور اس مصری کو مارنے کے بعد وہ مصر سے نکل جاتا ہے، اور 40 سال وہ دور رہتا ہے مصر سے، اور جس جگہ پر وہ رہتا ہے وہاں اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، وہاں پر اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، وہاں پر اس کی ایک فیملی بن جاتی ہے، اس کے پاس ایک اچھا بزنس آ جاتا ہے بھیڑ بکریوں کا۔ لیکن خدا ایک جلتی جھاڑی میں اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا اس سے کہتا ہے کہ بھی تجھے یہاں نہیں رہنا بلکہ تو نے مصر واپس جانا ہے تاکہ تو میرے لوگوں کو نکال کے وہاں سے لے کر آئے۔ اب بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ایک 80 سال کے بزرگ سے خدا کلام کر رہا ہے۔ اس کی ایج کتنی تھی اس وقت؟ 80 سال، جب خدا نے جلتی جھاڑی میں اس سے کلام کیا۔ 80 سال کی ایج میں ایک بہت بڑی ذمہ داری خدا نے اس پر ڈال دی، اور خدا نے کہا کہ تو نے میرے لوگوں کو مصر سے نکال کر لانا ہے، جبکہ خدا نے اس کو دیا کیا؟ اپنا کلام۔
اس کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ماں سوائے خدا کے کلام کے، اور وہ خدا کے کلام کا یقین کر کے نکلتا ہے اور وہ خدا کے کلام کی قدرت کو وہاں پر جا کر دیکھتا ہے اور مینیفیسٹ کرتا ہے، مطلب ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے کلام میں کیا قدرت ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ملک مصر سے اپنی قوم کو نکال کر واپس لاتا ہے۔ کب؟ جب اس نے خدا کے کلام کو سمجھ لیا، خدا کے منصوبے کو انڈرسٹینڈ کر لیا، اس پر اسی طرح سے عمل کیا، اور پھر خدا کا وہ منصوبہ اور وہ کلام اس کی لائف میں ایکٹیویٹ ہو گیا۔ تو داؤد کہتا ہے کہ خدا کے جو خیالات ہیں وہ میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ ہماری زندگی میں شاید یہی منصوبہ ہو، کاش میں اپنا کار بنا جاؤں۔ یہی منصوبے میں نے تو لوگوں کی لائف میں دیکھے، وہ دعا کرواتے ہیں، کہتے ہیں پادری صاحب بس دعا کر دیں کہ میں اپنے بچے کی شادی کر جاؤں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اچھا بھائی صاحب دعا کر دیں کہ بس میں اپنے بچوں کے لیے ایک گھر بنا جاؤں۔ یہ شاید وہ منصوبے تو نہیں جو خدا ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کے منصوبے بہت فرق قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس چیز کے لیے بودر ہی نہیں کرتے، ہم کبھی اس چیز کے لیے تصور اور خیال ہی نہیں اپنے دل میں لاتے کہ ہم کچھ ٹائم سپینڈ کر لیں کہ جس نے ہمیں بنایا ہے ہم اسی سے پوچھ لیں کبھی میرا کام کیا تھے۔ ہم اس سے پوچھنے کی بجائے ہم اس کو اپنے منصوبے بتائے جا رہے ہیں، خداوند یہ کر دے، خداوند یہ کر دے، خداوند کہتا اچھا یار اینو بنایا تے میں اپنے لیے سی، اے گو مینوں اپنے انسٹرکشنز تے چلا رہے یا چلا رہی ہے۔ کتنا عجیب معاملہ ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خدا آپ کے وسیلے ان گنت لوگوں کو چھونا چاہتا ہے، اور خدا آپ کی زندگی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں کبھی کبھار رینہارڈ بونکی کے تعلق سے سوچتا ہوں کہ رینہارڈ بونکی ایک ایسا شخص ہے جس نے کروڑوں لوگوں کو مسیح کے لیے ون کیا، اور افریقہ کے بے شمار ممالک کو اس نے یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جہاں پر بت پرست لوگ رہتے تھے، جادوگر لوگ رہتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں جادوگر لوگ اس کی عبادتوں میں آئے اور انہوں نے مسیح کو قبول کیا۔ جادوگری کا کام کرتے تھے اور ان کا جادوگری کا کام بڑا چل رہا تھا، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی آئے جو رینہارڈ بونکی کے اوپر جادو کرنے کے لیے آ گئے۔ لوگ ان کو لے کر آئے کہ پا جی اتنے تو بڑے کام ہو رہے، لوگ توبہ کرن ڈے، انہوں نے کہا توبہ کرن ڈے ہوں سیدھا کر دینے جا کے پادری، اور جا کے اس کے اوپر جب سپیل مارے تو ان کے سپیل کارگر نہیں ہوئے، وہ جو چیزیں وہ ان کی طرف بھیجتے تھے وہ واپس آ جاتی تھیں، سارا جادو فیل ہو گیا۔ اور پھر انہیں احساس ہوا کہ جس شخص پر ہم جادو کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس کے پاس کوئی بہت بڑی قوت اور طاقت ہے۔ آمین۔ اور پھر انہوں نے جا کر اس بات کی گواہی دی سٹیج کے اوپر کہ جی ہم تو رینہارڈ بونکی کے اوپر ڈیتھ سپیل کرنے کے لیے آئے تھے، ہم تو مارنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے یہ جانا کہ رینہارڈ بونکی کا خدا ہمارے دیوتاؤں سے زیادہ بڑا ہے۔ تو اس شخص نے ان گنت نیشنز کے اندر جا کر خدا کا کام کیا، اور اس کا جو ہب تھا وہ افریقہ کی نیشن تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا، اس نے یہ رویا دیکھی تھی کہ میں خون سے دھلا ہوا افریقہ دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، ایک ایسا افریقہ جو کرائسٹ کے بلڈ سے دھل چکا ہے، اور یہ منصوبہ اس کا اپنا منصوبہ نہیں تھا، یہ منصوبہ خدا نے اس کو دیا تھا، اور جب خدا نے اس کو منصوبہ دیا تھا تو پھر سارے وسائل بھی خدا نے اس کو مہیا کرنے تھے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا ٹینٹ اس نے لگایا جس میں 34,000 لوگوں نے ایک ہی وقت میں عبادت کی۔ یہاں پہ جو شادیوں کا ٹینٹ لگ جائے 1,000 2,000 لوگوں کا بہت بڑا ٹینٹ ہوتا، لیکن 34,000 لوگ، اور وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جہاں ہر وقت طوفان آیا رہتا ہے، ہر گزرنے والے دن کے ایک دن کے بعد طوفان آ جاتا ہے۔ طوفان، لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں ٹینٹ نہ لگائیں کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہر ایک دن کے بعد طوفان آتا ہے، اور وہ اتنا تیز طوفان ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ اڑا کے لے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے سوچا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے تو خدا نے کہا ہے کہ میں اس جگہ پر ٹینٹ لگاؤں اور عبادت کروں۔ اس نے کہا دیکھی جائے گی جو بھی ہوگی، خدا خود انتظام کرے گا۔ اور پھر اس عبادت میں واقعی طوفان آ گیا، اور وہ کہتا ہے کہ جب وہ ٹینٹ لگا رہے تھے، انتظامات ہو رہے تھے، میں نے دور سے طوفان کو آتے ہوئے دیکھا، اور خدا نے اس کی رہنمائی کی کہ تو اس طوفان کو ڈانٹ، اس کا رخ بدل دے۔ اس کی کتاب ہے آگ کے ذریعے بشارت، جو پاکستان میں اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی۔ اس کتاب کے اندر اس نے یہ بات لکھی، اس نے کہا کہ جب وہ طوفان آتا ہوا میں نے دیکھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ ہمارا ایک کیل بھی آنی چھوڑے گا، جتنی پاور کے ساتھ یہ آ رہا ہے، لیکن اس نے مسیح میں رہ کر حکم دیا، اور وہ طوفان کا راستہ جو تھا وہ دوسری رخ کی طرف چلا گیا، اور وہ دوسرے علاقوں کی طرف گیا، ادھر نہیں آیا۔ اور انہوں نے وہاں پر 34,000 لوگوں سے بھی زائد لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کی اس رات،
34,000 ٹینٹ کے اندر تھے اور کئی ہزار لوگ ٹینٹ سے باہر کھڑے تھے۔ یہ قوت کب آتی ہے؟ جب ہم خدا کے منصوبے کے اندر ہوتے ہیں، جب ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں، جب ہم خدا کے پلان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور خدا کے پلان میں موو کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم خدا کو اپنے پلانز پر چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آتا، بلکہ ہماری زندگی میں ٹینشن، ابتری اور پریشر بنا رہتا ہے، ایک انجانی سی بے چینی ہمیں لگی رہتی ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر ہم پاسٹر سے آگے دعا کرواتے ہیں، بھائی صاحب سمجھ نہیں آ رہی۔ ریزن یہ ہے کہ ہم خدا کے پلانز کے مخالف چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بے چینی ہمیں اور زیادہ تکلیف دیتی ہے، اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہماری لائف کا مقصد کیا ہے۔ تو داؤد کہتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ شمار میں ریت کے ذروں سے بھی ان کو اس نے تشبیہ دی ہے۔ اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہے۔ رینہارڈ بونکی حیران کن طریقے سے خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو۔ یونگے چو نے دنیا کی سب سے بڑی کلیسیا کو قائم کر دیا کوریا میں، بلکہ پوری دنیا میں وہ سب سے بڑی کلیسیا ہے تعداد کے لحاظ سے، جس کی تعداد 1 ملین کے قریب، 10 لاکھ لوگ چرچ ممبر ہوں ایک ہی کلیسیا کے، ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور اس نے ایسا سیٹ اپ بنا دیا جس میں اس نے ہزاروں لوگوں کو خدا کے کلام کے لیے ٹرینڈ کیا، ہوم سیل گروپ بنائے، اسی طرح گھروں کے اندر عبادات ہوتی تھیں، 50 لوگ 40 لوگ ایک گھر میں آتے ہیں، وہاں پہ اس نے ایک پاسٹر کو ordain کیا، ایک اسسٹنٹ کو ordain کیا، اور 2-4 اشرز کو ان کے ساتھ ordain کیا جو انتظامی امور کو سنبھالیں۔ پھر اسی علاقے میں تھوڑا سا اور جا کے ایک اور 50 لوگوں کا گروپ، 50 کر کے پوری کوریا کے اندر انہوں نے یہ گروپس پھیلا دیے، اور ان کو نام دیا ہوم سیل گروپس، اور ان کے اوپر پاسٹرز تھے، اور ان کی تعداد قریب 5000 کے قریب تھی۔ اور پھر ان کا ایک مدر چرچ تھا، یوئیڈو فل گاسپل چرچ، جو آج بھی ہے، اور وہاں پر آج بھی ویسے ہی بات۔ یونگے چو تو اب خاصا بزرگ ہو چکا ہے، لیکن اب دوسرے پاسٹرز وہ سارا کام سنبھال رہے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا چرچ نیٹ ورک اس شخص نے بنا دیا، اور اس کے انڈر ان گنت ہاسپٹلز بن گئے، بسیں بن گئیں جو لوگوں کو لے کر فری چرچ آتی ہیں، کالجز بن گئے، انسٹیٹیوٹس بن گئے، یونیورسٹیز بن گئی، نہ صرف کوریا میں بلکہ بیرون دنیا میں بھی۔ ریزن کیا تھی کہ وہ شخص خدا کے پلان میں تھا، خدا کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور خدا کے زور سرنڈر کرتا تھا۔ خدا سے شکست کھانے میں ہماری فتح ہے۔ سنیں اس جملے کو، جو شخص خدا سے شکست کھا جاتا ہے وہ فتح مند ہو جاتا ہے۔ جو اپنی دعاؤں سے خدا کو زیر کرنا چاہتا ہے وہ شکست کھا جاتا ہے اور شکست خوردہ زندگی گزارتا ہے۔ فروتن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو تو میری زندگی میں کرنا چاہتا ہے وہ میری زندگی میں ہونے دے۔ اور میں آپ کو یقین دہانی خدا کے کلام کے ذریعے سے دلانا چاہتا ہوں کہ خدا کے پاس آپ کے لیے بے شمار منصوبے ہیں، لیکن فقط ہمیں خاموش ہو کر خدا کی آواز کو سننا ہے۔ دعا میں صرف اسی چیز کے لیے ٹائم سپینڈ نہ کرتے رہیں کہ خداوند مینوں اے چاہیے، خداوند انج کر دے، خداوند انج کر دے، خدا یہ کر۔ ٹائم سپینڈ کریں کہ خداوند میں کیا کروں۔ آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ کو جگہ جگہ پہ لوگ ایسے ملیں گے جو خدا سے رہنمائی لیتے رہے، خداوند اب کیا کریں۔ داؤد نے کئی بار جنگ پر جانے سے پہلے خدا سے رہنمائی لی، اور جب خدا نے رہنمائی دی تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہے، کیسے کیسے عجیب و غریب کام ہوئے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ای کے مقام پر، ای کے لوگوں کو مارنے کے لیے وہ تھوڑے سے لوگ تھے، چھوٹا سا ایک علاقہ تھا، اسرائیلی شوخے ہو گئے، تھوڑے پھول گئے کہ بھی خدا نے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، خدا نے یہ کر دیا، خدا ساڑھے نال ہی ہے جی۔ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ کئی بار ہم چند ایک چیزیں جو خدا ہماری لائف میں کر دیتا ہے پھر ہم اس پہ ترانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم جو مرضی کریں خدا نہیں ہمیں چھوڑنے والا۔ ہم ایسے آیتیں یاد کر لیتے ہیں کہ جی میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک بندے نے مینوں حوالے سنائے اور وہ الٹے کام کر رہا تھا، کہتا جی خدا نے جد وعدہ کر دیتا کہ میں کبھی تینوں چھڈنا ہی نہیں، میں کہا بھی خدا تے تیرے نال ہے، پر اگر تو ہی خدا دے نال نہ رہا تو پھر کیویں خدا تیرے نال کام کرے گا، مینوں سمجھا نا۔ شاور سے تو پانی آ رہا ہے لیکن میں خود ہی شاور سے ہٹ جاؤں تو پانی میرے تے کیویں ڈگے گا، پانی میرے پیچھے دوڑے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ خدا کی بلیسنگز ہمارے لیے فار ایور کے لیے ہیں، لیکن ہم خود آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو مار لیں گے، جبکہ اس سے پہلے اکن جو تھا وہ چیزیں چوری کر چکا تھا، یہ رکے مقام سے اس نے وہ چیزیں چوری کر لی ہوئی تھی۔ تو پھر ہوا کیا، وہ گئے لڑنے کے لیے اس زور میں اور جوش میں کہ ہم تو تباہ کر دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ وہ تھوڑے سے لوگوں سے مار کھا کے واپس آ گئے۔ پھر سوچا کہ یہ کیا ہوا ہے، پھر جب روتے رہے، دعا کرتے رہے، اپنے پیاروں کو روتے رہے جو مر گئے تھے اس جنگ میں، پھر پتا چلا کہ ایک شخص بنام اکن جس نے چوری کی ہے، اس نے خدا کے حکم کو توڑا ہے، اس کی وجہ سے خدا ان سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ کتنا اہم نقطہ ہے کہ ایک خاندان کے اندر ایک بھی شخص اگر خدا سے باہر ہے تو وہ فیملی کی برکت کو لوز کر دیتا ہے۔
اگر صرف شوہر ہی دعا کرنے والا فیملی کے اندر اور بیوی اور بچے دعا کرنے والے نہیں تو وہ فیملی کی بلیسنگ کو روک دیں. اگر وہ خدا کے پلان کے مطابق نہیں چل رہے تو خالی شوہر کی برکت یا بیوی کی برکت، کئی گھرانوں میں نے دیکھا صرف بیویاں دعا کرتی ہیں، بندے نہیں دعا کرتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بلیسنگز کو لمیٹڈ کر رہے ہیں. 2 بندے جتنا کام کر سکتے ہیں 1 نہیں کر سکتا ہوتا. اسی طرح سے اگر مل کر چلا جائے اور خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلا جائے تو پھر خدا کی برکت کثرت سے ہماری فیملیز میں آتی ہے. تو سوچنے والی بات یہ ہے، کیا ہم خدا کے منصوبوں کو جاننے کے لیے سنجیدہ ہیں؟ کیا ہم ان کو پانے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے سنجیدہ ہیں؟ اگر تو ہم خدا کے منصوبے میں آ گئے تو آپ بلیو کریں کہ خدا کی قدرت حیران کن طریقے سے ہماری زندگی میں آئے گی اور وہ کام ہماری لائف سے ہوں گے جو شاید ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں. پطرس نے تو مچھلیاں بیچنیاں سے، کیوں جی؟ وہ مچھلیاں بیچتا تھا. اس نے مچھلی کا کارو شاید نئے 2 جال خریدنے کا پلان بنایا ہو کہ بھی 2 جی نال اور جوڑاں گا تے 3 جال جڑے نے نا اور لے لاں گے تے وادو مچھی. خدا کا منصوبہ ٹوٹلی اس سے ڈفرنٹ. خدا نے اس کو آدمگیر بنا دی. مچھلیاں پکڑتا تھا، خدا نے کہا بھی تو مچھلیاں نہیں پھڑ دیا، تو بندے پھڑ دیں، تو آدمگیر بنے گا. اور ہوا کیا؟ یہ پطرس اپنے پہلے ہی واز میں 3000 لوگوں کو بچا لیتا ہے. وہ شخص جس کی شاید کوئی سنتا بھی نہ ہو، مطلب ایک ایسا آدمی جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، بولنے میں اتنا زیادہ اچھا نہیں، وسیلہ بہت ہے. وسیلے بندے کے دوست بھی کم ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پتا تھا یار انہیں لڑ پینا. پطرس بہت تلخ مزاج آدمی تھا، وسیلہ، غصے سے بھرا ہوا، لیکن خدا نے اس کی نیچر کو چینج کیا اور وہ شخص خدا کے کام کا شخص بن گیا. اور بائبل مقدس میں صرف یہ واحد ایسا آدمی ہے جس کے سائے سے لوگ شفا پاتے ہیں، جس کے تعلق سے لکھا ہے کہ لوگ اس کے آگے اپنے بیماروں کو رکھ دیتے تھے، ان کی چارپائیوں کو بچھا دیتے تھے کہ جب پطرس یہاں سے گزرے گا اس کا سایہ پڑنے سے بیمار شفا پائیں گے. یہ کیسے ہو گیا کہ مچھلیاں پکڑنے والا آدمی اس لیول تک چلا جاتا ہے؟ کب؟ جب وہ خدا کے منصوبے میں آ گئے، جب اس نے خدا کی پلاننگ کو اپنی لائف کے لیے سمجھ لیا. کل کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اچھی دوڑ دوڑی، ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. جیسے پولس نے اپنی زندگی کے آخری دور میں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، میں نے ایمان کی اچھی کشتی، میں نے اچھی دوڑ دوڑی، میں نے اچھی کشتی لڑی. یہ اس کی سٹیٹمنٹ تھی. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے پلان کے اندر رکھیں اور یہ دعا کریں، اپنی دعاؤں میں اس چیز کو رکھیں کہ خداوند اپنے منصوبوں کو میری زندگی پر ظاہر کر. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے ان منصوبوں کو جاننے کے بعد ان کو قبول کرنے کی توفیق بھی دے، کیونکہ خدا کا پلان ہمارے پلان سے بالکل ہٹ کے ہوتا ہے اور ہم اسے قبول نہیں کر پاتے. یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آئیے ہم سب خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں.